السلام علیکم۔ ایک بہت ہی ماہر شکاری شکار کی غرض سے جنگل کی طرف چلا۔ کافی دیر ادھر ادھر گھومتا رہا لیکن شکار میسر نہ آیا۔ جب دوپہر ہونے لگی تو وہ آگے بڑھا اور چلتے چلتے ایک ایسے مقام پر پہنچا جو بہت ہی خوبصورت تھا۔ ایک چشمہ وہاں سے ابل رہا تھا اور اس کے ساتھ چڑیاں چہچہا رہی تھیں۔ شکاری نے دیکھا کہ چڑیاں بہت ہی نایاب اور خوبصورت تھیں۔ اس نے ہمت کی اور اپنی صلاحیتوں کو آزماتے ہوئے ایک بہت ہی قیمتی چڑیا اس کو پکڑ لیا۔ جب اس نے چڑیا کو پکڑا تو چڑیا تل ملائی۔ اس نے اڑنے کی اور آزاد ہونے کی بڑی کوشش کی لیکن وہ آزاد نہ ہو سکی۔ تھوڑی دیر بعد چڑیا بولی، او شکاری، میرا کیا کرو گے؟ اگر مجھے ذبح کر کے کھاؤ گے تو میرے اندر سے کتنا گوشت نکلے گا؟ تھوڑا سا اور تھوڑی سی ہڈیاں، تمہیں کیا مزہ آئے گا؟ دوسرا، اگر مجھے بیچو گے تو کتنا پیسہ کما لو گے، کتنا دولت حاصل کر لو گے؟ میں تمہیں تین نصیحتیں کرتی ہوں۔ بجائے اس کے کہ تم مجھے ذبح کرو اور یا بیچو، میں تمہیں تین نصیحتیں کرتی ہوں جو انتہائی نایاب نصیحتیں ہیں۔ تمہیں اس سے بہت فائدہ پہنچے گا۔ ان نصیحتوں کو اگر مانو گے تو تم بہت خوشحال ہو جاؤ گے، لیکن میری ایک شرط ہے۔ پہلی نصیحت میں اس وقت کروں گی جب تمہاری ہاتھ کی ہتھیلی پر بیٹھوں گی۔ دوسری نصیحت اس وقت کروں گی جب میں اڑ کر سامنے دیوار پر بیٹھوں گی۔ اور اے شکاری، تیسری نصیحت میں اس وقت کروں گی جب میں اڑ کر اس درخت پر بیٹھ جاؤں گی۔ شکاری نے سوچا، پریشان ہوا اور پھر اس نے اپنا فیصلہ چڑیا کے حق میں کر دیا۔ چڑیا اس کی ہتھیلی پر بیٹھ گئی اور اسے کہنے لگی، شکاری، میری پہلی نصیحت یاد رکھنا۔ کوئی ایسی بات جو ناممکن ہو، جس کے ہونے کا امکان نہ ہو، چاہے وہ کوئی بھی کہے، اس پر یقین نہ کرنا۔ اور اس طرح چڑیا اڑی اور سامنے دیوار پر جا بیٹھی۔ پھر کہنے لگی، شکاری، یہ بھی یاد رکھنا کہ جو معاملہ ہو جائے، جو بات گزر جائے، وہ کیسی ہی کیوں نہ ہو، اس پر غم نہ کرنا۔ شکاری کو پھر وہ بولی کہ دیکھو، میرے جسم کے اندر ایک بہت ہی نایاب موتی چھپا ہوا ہے۔ اگر تم مجھے پکڑ کے ذبح کر لیتے تو وہ انتہائی قیمتی اور نایاب موتی لے لیتے۔ وہ موتی بکنے پر تمہارے پاس اتنی دولت آتی کہ تم تو کیا، تمہاری آنے والی نسلیں بھی اس سے خوشحال ہو جاتی، لیکن تم نے وہ موقع کھو دیا۔ شکاری نے یہ سنا تو رونا پیٹنا شروع کر دیا، اپنے آپ کو مارنا شروع کر دیا، لعنت ملامت کی اس نے اپنے آپ پر۔ چڑیا بولی، دیکھا، تمہیں میں نے کہا تھا کہ کبھی اس بات کا یقین نہ کرنا جس کا امکان نہ ہو۔ میری طرف دیکھو، میں چھوٹی سی چڑیا ہوں۔ کیا میرے اندر کوئی قیمتی موتی ہو سکتا ہے؟ کیا میرا جسم اس قابل ہے کہ کسی قیمتی موتی کو اپنے اندر سمو سکے؟ تمہیں اس بات کا خیال ہی نہیں آیا اور تم نے میری کہی ہوئی بات کو مان لیا جو کہ مکمل طور پر ناممکن تھی۔ اور دوسری بات، تم نے رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ میں نے تمہیں دوسری نصیحت یہ کی تھی کہ کچھ بھی ہو جائے، ماضی میں کوئی بھی کیسا ہی واقعہ کیوں نہ ہو، اس پر غم نہ کرنا۔ تم نے دونوں باتیں ہی نہیں مانی۔ تھوڑی دیر بعد شکاری کو کچھ حوصلہ ہوا۔ چڑیا اس کے بعد اڑی اور تیسرے درخت پر جا کے بیٹھ گئی۔
शिकारी बोला, तीसरी नसीहत क्या है? कहने लगी, ओ बेवकूफ़, क्या तुमने मेरी पहली 2 नसीहतों पर अमल किया? तुमने उन बातों को माना ही नहीं, तो मैं तुम्हें तीसरी नसीहत क्या करूं? ओ शिकारी, तुम्हें नसीहत करना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि बंजर ज़मीन के अंदर बीज बोया जाए। ये कहा और चिड़िया फ़िज़ा में उड़ गई और शिकारी खामोश होकर घर की तरफ रवाना हो गया। शुक्रिया ख़वातीन व हज़रात।